اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے خدا کی طرف جاؤں گا، وہ مجھ کو راستہ دکھائے گا، خدایا مجھ کو وہ اولاد دے کہ جو نیک چلن ہو۔ تو ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اب قرآن پاک کے الفاظ بڑے ہی واضح الفاظ ہیں قرآن پاک کے۔ تو ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دے دی، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ چلنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، ہاں جی، تمہاری کیا رائے ہے؟ آیات بالا میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی اور خدا نے قبول کی، اور وہی لڑکا قربانی کے لیے پیش کیا گیا۔ تو راہ سے ثابت ہے کہ جو لڑکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہے وہ اسماعیل ہیں، اور اسی لیے ان کے نام اسماعیل رکھا گیا۔ خدا نے ان کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی۔ اس بنا پر اس آیت میں جس کا ذکر ہے وہ اسماعیل ہیں، اسحاق نہیں۔ قربانی کے واقعے کی تفصیل اور اختتام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ اس سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ اس کا ذکر اوپر ہوا وہ حضرت اسحاق نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ایک بحث تو ختم ہو گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی ہے، اسحاق علیہ السلام قربانی نہیں ہوئی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے ہیں ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل۔ تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب اسی نے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا، ٹھیک ہے۔ اس تسمیہ کی تاریخ قربانی سے شروع ہوتی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنا چاہا۔ ان سے کہا کہ مجھ کو خدا کا یہ حکم ہوا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت استقلال کے ساتھ گردن جھکا دی کہ یہ سر حاضر ہے۔ اس موقع پر خدا نے اسلما کا لفظ استعمال کیا کہ جو اسلام سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں تسلیم اور حوالہ کے ہیں۔ فلما اسلم سورۃ الصافات، پھر جب دونوں نے ایک اپنے آپ کو ہمارے حوالے کیا۔ یہاں پہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ دیکھیں کس شخص کا، کس بندے کا دل کرتا ہے کہ مجھے ذبح کر دیا جائے؟ کسی کا دل کرتا ہے؟ بیچارے جن کو موت کی سزا ہوئی ہوتی ہے، پھانسی، ان سے پوچھیں زندگی کتنی قیمتی ہے، یا جو مر رہا ہوتا ہے اس سے پوچھیں کتنی قیمتی ہے، یا ڈاکو جب حملہ کرتے ہیں گولیاں چل رہی ہوتے ہیں اس سے پوچھیں زندگی کتنی قیمتی ہے، یا جو مریض ہے اس سے پوچھیں زندگی کتنی قیمتی ہے، اس سے پوچھیں جس کے بارے میں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس سے پوچھیں زندگی کتنی قیمتی ہے۔ اور قربانی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، باپ نے خواب پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں، پر خواب ہے خواب، اس بات کو ذرا مد نظر آپ رکھیں کہ ایک خواب ہے اور کس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ آج کل خواب ہو کہتے ہیں اوہ جی خواب آ گیا جی، کیا ہو گیا جی، خواب یہ نا کون سا اصل ہے؟ جو اصل ہے، سچی بات میرے دوستوں عزیزوں ساتھیوں یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے نا، اصل چیز قرآن پاک جو ہے، جو خواب نہیں ہے، جو حکم ہے اس کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے تو خواب ہے۔ مگر وہ سچے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان میں سے نیک لوگوں نے، پیغمبروں نے آنا تھا، تو دیکھیں وہ کیسے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف خواب میں کہا کہ قربانی دے دو اور انہوں نے عمل کر دیا۔ اور وہ بچے سے پوچھا انہوں نے کہ بیٹا تیری کیا رہا ہے؟ پھر بچے بھی تو ایسے ہی تھے نا، پھر بچے نے بھی کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ ابا حضور میں تیار ہوں۔ اور پھر وہ ماں جس کا بیٹا ہے، آج کسی ماں کو کہو نا کہ تیرے بیٹے کو اس طرح قربانی، آج کا مدرسے کے لیے کہو تو نہیں مانتی، نہیں ہمارا بیٹا یہ، ہمارا بیٹا وہ، تو اللہ کے دین کے لیے نہیں مانتی مائیں، تو وہ تو قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔
ہاں آج کوئی ہمیں یورپ کا ویزا دے دے نا، ہم اتنے خوش ہوتے ہیں. اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم سارے مفتی ہیں، ہم سارے کیا کہتے ہیں عالم ہیں. اللہ کے دین کے لیے کسی عالم کے پاس دوزانو ہو کے بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہاں علماء کے خلاف باتیں کرنے کے لیے، عمران خان کی اور زرداری کی، نواز شریف کی، ان کی غیبتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے. فلم دیکھنے کے لیے 2 گھنٹے ہیں، میچ دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے ہیں ہمارے پاس. کتاب پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور تو اور اپنی صحت ٹھیک رکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. چلو ہم اپنے خیر خواہ ہو جائیں نا، باقی چھوڑو. اپنے خیر خواہ اپنی آدھا گھنٹہ ہم اپنی صحت کے لیے نکال رہے ہیں اور گندی فوڈز کھا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں چکناہٹے کھا رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ مزے سے. صحتیں ہم نے برباد کر لی ہیں، سست ہو گئے ہیں، موٹاپے آ گئے ہیں، اور بچے بھی بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے ہیں. شوگر، ہر تیسرے بندے کو شوگر ہے. کیا ہے وجہ؟ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو خود ڈھیلا کر لی ہے. دیکھیں لوگوں کی قربانیاں دیکھیں، اور کیا کہتے ہیں کس طرح اللہ کے دین کے اوپر انہوں نے. سلام علی ابراہیم، قرآن پاک میں پھر اللہ تعالیٰ نے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلام ہو، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر کے دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کس طرح مزے کے ساتھ، سرور کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر سلام. اب ہمیں کوئی صدر یا کوئی وزیر اعظم سے ہماری تصویر ہو نا، ہم نے کمرے میں فریم بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی فلانے کے ساتھ ہماری تصویر ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے کہیں کہ سلام ہو، السلام علیکم، رحمت ہو آپ کے اوپر. کس کی رحمت ہے؟ اپنی. یعنی کہ مور لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلام ہو، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سب سے بڑا عظیم الشان کارنامہ تسلیم اور رضا ہے. یعنی جب قربانی کا حکم ہوا تو باپ بیٹے دونوں نے بے عذر گردنیں جھکا دی. یہ وصف قبول بارگاہ ہوا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہی شعار مذہبی قرار پایا. یعنی کہ ہمیشہ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں حج کے موقع پہ قربانی دیں. اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیروان ملت کا نام مسلم رکھا. قربانی کیا ہے؟ اثار، اسلام در حقیقت، یہ سب مترادف الفاظ ہیں. یہ اس بات کا قطعی دلیل ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا. اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوتے تو وہ لقب ان کی اولاد یا ان کی امت کو ملتا. قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اس مسئلہ حقیقت اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب اس پر غور کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اس کا اصل مقصود کیا تھا. قدیم زمانہ میں بت پرست قومیں اپنے معبودوں پر اپنی اولاد کو بھینٹ چڑھا دیا کرتی تھیں. یہ رسم ہندوستان میں انگلش گورنمنٹ سے پہلے موجود تھی. مخالفین اسلام کا خیال ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی اس قسم کا حکم تھا، لیکن یہ سخت غلطی ہے. اکابر صوفیاء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں، عینی اور تمثیلی. عینی میں بعین ہی وہی چیز مقصود ہوتی ہے جو خواب میں نظر آتی ہے. تمثیل میں تشبیہ اور تمثیل کے پرایا میں کسی مطلب کو پورا ادا کرنا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا تھا، اس سے یہ مراد تھی کہ بیٹے کو کعبہ کی خدمت کے لیے نظر چڑھا دیں. یعنی وہ کسی اور شغل میں مصروف نہ ہوں بلکہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے. تورات میں جا بجا قربانی کا لفظ انہی معنوں میں لکھا گیا ہے. آگے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو عینی خیال کیا اور بے عینی ہی اس کی تکمیل کرنا چاہی.
گو یہ خیال اجتہادی غلطی تھی جو انبیاء سے ہو سکتی ہے، گو یہ غلطی قائم نہیں رہتی بلکہ خدا اس پر متنبع کر دیتا۔ اسی بنا پر گو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فعل سے روک دیے گئے، لیکن خدا نے ان کی حسن نیت کی قدر کی اور فرمایا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ بہرحال یہاں اس تفسیر سے مقصود یہ ہے کہ قربانی سے مقصود خدمت کعبہ کے نظر چڑھانا تھا، اور نظر چڑھانے کے لیے شریعت سابقہ میں جو لفظ مستعمل تھا وہ خدا کے سامنے تھا۔ تورات میں یہ محاورہ نہایت کثرت سے آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں خدا سے جو دعا کی وہ ان الفاظوں میں تھی، کاش اسماعیل تیرے سامنے زندگی کرتا۔ اسی خواہش کے مطابق ان کو خواب میں تمثیلی پیرائے میں حکم دیا گیا کہ وہ بیٹے کی قربانی کریں۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسحاق کی قربانی کا نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آگے ہمارا ٹاپک شروع ہوگا کہ مکہ معظمہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بحث سے مسکن میں گزر چکا ہے کہ وہ عرب تھا۔ مقام ذبح کا تعین میں ثابت ہو چکا ہے کہ وادی مکہ تھا۔ اس بنا پر مکہ کی نسبت ایک بحث نہایت قدیم زمانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ متصب عیسائی مورخ لکھتے ہیں کہ شہر کی قدامت کا دعویٰ مسلمان کا خاص دعویٰ ہے، قدیم تاریخوں میں اس کا نشان نہیں۔ اس بنا پر ہم اس کی بحث کو قدر تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مکہ کا قدیم اور اصلی نام بکہ ہے، قرآن مجید میں یہی نام ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا متبرک گھر جو آدمیوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ بکہ ہے۔ اسی طرح زبور میں ہے کہ بکہ کی وادی میں گزرتے ہوئے اسے ایک کنواں بتاتے، برتنوں سے مورا کو ڈھانک لیتے، قوت سے قوت تک ترقی کرتے چلے جاتے۔ اس عبارت میں بکہ کا لفظ یہ وہی مکہ معظمہ ہے، لیکن اگر اس لفظ کو اسم علم کے بجائے مشق قرار دیں تو اس کے معنی رونے کے ہوں گے۔ یہ وہی عربی لفظ بکا ہے۔ چونکہ یہود و نصارہ ہمیشہ مکہ کی وقعت مٹانے کے در پہ رہتے ہیں، اس لیے بہت سے مترجمین نے عبارت مذکورہ میں بکہ کا ترجمہ رونا کر دیا ہے، لیکن ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ اس حالت میں وادی بکہ کی کیا معنی ہوں گے۔ زبور کی عبارت مذکورہ کے اوپر اس آیتوں کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نشید میں حضرت داؤد علیہ السلام نے مکہ معظمہ اور مروہ قربان گاہ اسماعیلی کی نسبت اپنا شوق اور حسرت ظاہر کیا۔ اوپر کی عبارت یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام خدا سے کہتے تھے، اے فوجوں کے خدا، تیرے مسکن کس قدر شرعی ہیں، میرا نفس خدا کے لیے کہ گھر کا مشاق ہے بلکہ عاشق ہے۔ اے خدا، تیرے قربان گاہ میرے مالک اور میرے خدا ہیں، مبارک ہی ہو ان لوگوں کو جو تیرے گھر میں ہمیشہ رہتے ہیں اور تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بکہ والی آیتیں ہیں۔ اب غور کرو کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس مقام کے پہنچنے کا شوق ظاہر کرتے تھے وہ اس مقام پر صادق آ سکتا ہے جس کی تفسیر ذیل میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1 قربانی گاہ، نمبر 2 حضرت داؤد علیہ السلام کے وطن سے دور ہو کہ وہ وہاں تک سفر کر جائیں۔ وہ مقام وادی بکہ کہلاتا ہے۔ وہ مقام مورہ بھی ہو، ان باتوں کو پیش نظر رکھو تو قطعاً یقین ہو جائے گا کہ بکہ وہی مکہ معظمہ اور مورتا وہی مروہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہودی کس طرح تعصب سے الفاظ کو عدل بدل کر دیتے ہیں۔ خیر یہ آگے وہ اس طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایران، ہند، مصر، یورپ میں عالمگیر اندھیرا تھا۔ قبور حق ایک طرف، اس وسیع خطہ خاک میں گز بھی زمین ایسی نہیں ملتی تھی جہاں کوئی شخص خالص خدائے واحد کا نام لے سکتا
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کلدان میں یہ صدا بلند کرنی چاہی تو آگ کے شعلوں میں کام پڑا، مصر آئے، ناموس کو خطرہ کا سامنا رہا، فلسطین پہنچے، کسی نے بات تک نہ پوچھی، خدا کا جہاں نام لیتے تھے، شرک اور بت پرست کا غلہ میں آواز دب رہ جاتی تھی، معمورہ عالم کے صفحے نقشۂ باطل سے ڈھک چکے تھے، اب ایک سادہ بے رنگ ہر قسم کے نقش و نگار سے معرہ ورق درکار تھا جس پر طغرائے حق لکھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں لائے اور ان کو یہیں بات کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام جس کا ذکر تورات میں ہے کچھ عرصہ بعد انتقال کر گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چلے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے ہو چکے تھے، اعلان حق میں ایک ہم آواز ہاتھ آیا، دونوں نے مل کر ایک چھوٹے سے چوکھنڈے گھر کی بنیاد ڈالی۔ اللہ تعالیٰ پھر قرآن فرما رہے ہیں وَإِذْ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ خدا کی دیواریں اٹھا رہے تھے، گھر بن چکا تھا تو وہی الہی نے آواز دی وَطَهَّرَ الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہمارا گھر طواف کرنے والوں، نماز میں قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو، اور تمام لوگوں کو پکار دے کہ حج کو آئیں، پیدل بھی اور دبلی اونٹیوں پر بھی اور دور دراز گوشہ سے آئیں۔ اس وقت اعلان و اشتراک کے وسائل نہیں تھے، ویران جگہ تھی اور آدمی کو کوسوں تک پتہ نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آوازیں حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن وہی معمولی آواز کہاں پہنچی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اور زمین سے آسمان تک۔ علماء رازقی لکھتے ہیں، تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی اس کا عرض و طول حسب ذیل ہے۔ بلندی زمین سے چھت تک 9 گز، طول حجر اسود سے رکن شامی تک 32 گز، عرض رکن شامی سے غربی تک 22 گز۔ عمارت بن چکی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ پتھر لاؤ تاکہ ایسے مقام پر لگا دوں جہاں سے طواف شروع کیا جائے۔ تاریخ مکہ مسموم میں ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لاؤ تاکہ میں ایسی جگہ نصب کر دوں جہاں سے لوگ طواف شروع کریں۔ خدا کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا تھا کہ نہ چھت تھی، نہ کواڑ، نہ چوکھٹ بازو تھا۔ جب کسی بن کلاب کو کعبہ کی تولیت حاصل ہوئی تو انہوں نے قدیم عمارت گرا کر نئے سرے سے تعمیر کی اور کھجور کے تختوں کی چھت ڈالی۔ کعبہ کی برکت اور کشش سے لوگ آس پاس آباد ہونے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوئے۔ اس قبیلے میں مزاز بن عمرو حربی ایک ممتاز شخص تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی لڑکی سے شادی کی، ان سے 12 اولاد ہوئی جن کا نام تورات میں مذکور ہیں۔ ان میں سے اکثر اہل عرب کدار کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے نابت کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے نانا مزاز نے یہ منصب حاصل کیا اور کعبہ کی تولیت خاندان اسماعیل سے نکل کر جرہم کے خاندان میں آ گئی، لیکن پھر ایک اور قبیلہ خزاع نے کعبہ میں قبضہ کر لیا اور مدت تک کسی خاندان میں یہ منصب رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان موجود تھا لیکن اس نے کچھ مزاحمت نہ کی۔ قصہ بن کلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے بھائی حق حاصل کیا، چنانچہ ان کی تفصیل آگے آئے گی۔ حرم کعبہ میں سب سے پہلے جس نے پردہ چڑھایا وہ یمن کا حمیری بادشاہ اسد طبع تھا۔ یمن میں خاص قسم کی چادریں بنی جاتی تھیں اور جن کو برد یمانی کہتے تھے۔ یہ پردہ انہی چادروں سے تیار کیا گیا۔ قصہ بن کلاب کے زمانہ میں تمام قبائل پر ایک محصول لگا دیا گیا جس سے پردہ تیار کیا جاتا تھا۔ علامہ رزقی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یمنی پردہ چڑھایا تھا، لیکن اس روایت کے سلسلہ میں ایک راوی
ہے۔ خدا کے گھر سیم و زر کے نقش آرائیوں کا محتاج نہ تھا، لیکن دولت اور ملک کی ترقی کے لوازم ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کے ستونوں پر سونے کے پتھر چڑھائے۔ عبد الملک بن مروان نے جب اپنے زمانہ میں 36,000 اشرفیاں اس کام کے لیے بھیجیں۔ امین الرشید نے 81,000 اشرفیاں نظر کیں کہ دروازہ کی چوکھٹ وغیرہ طلائی بنوائی جائے۔ اعدام تاریخ مکہ میں عہد بیعت کی طلاء کاریوں کی تفصیل لکھی ہے، لیکن یہ واقعات عہد نبوت کے بعد کے ہیں، جو ہماری کتاب کا موضوع نہیں، اور سچ یہ ہے کہ آفتاب پر سونا چڑھانا ضروری بھی نہیں۔ تو آج ہم نے کافی کچھ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو بوریت محسوس نہ کریں، بلکہ اسے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔